الحمد لله الذي أرسل الرسل رحمة للعالمين وجعل في قصصهم عبرة للمؤمنين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ میرے عزیز دوستو، مؤمن بھائیو، رب تعالی نے ہمیں اپنی کتاب میں اپنے پیغمبر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بتلایا ہے کہ اللہ نے انہیں ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ آپ نے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی اور اس پر ابھارا، پھر انہیں ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ آپ نے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی اور اس پر ابھارا، پر انہوں نے منہ موڑا اور راہ ہدایت سے نکل گئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کا یہ رویہ دیکھا تو غصے میں بھرے ان میں سے نکل گئے۔ اس پر رب تعالی نے انہیں ایک آزمائش میں ڈال دیا کہ ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا، تو وہاں آپ نے نہایت عزت والے کلمات کے ساتھ اپنے رب کو پکارا، اس کی طرف امید کی اور التجا کی، جس سے رب تعالی نے آپ پر سے اس آزمائش کو دور کر دیا۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَذَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اور مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو جب وہ غصے سے چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور انہیں غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اس طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ اور فرمایا، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ تو انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے، پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں رہتے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا میں بے شمار فوائد اور غور و فکر کر کے کئی پہلو ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے اپنے رب کی پناہ مانگی اور اس کے سوا کسی اور کی پناہ نہ مانگی، جیسا کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ بھلا بے کس کی پکار کو جب کہ وہ اسے پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم بہت کم عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اور فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں، اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور وہی اللہ اپنے بندوں پر غالب برتر ہے، اور وہی بڑی حکمت والا پوری خبر رکھنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور جب تم مانگے تو اللہ ہی سے مانگ، اور جب تم مدد مانگے تو اللہ ہی سے مدد مانگ، اور جان لے کہ اگر امت یعنی سب لوگ اس بات پر جمع ہو جائے کہ تجھے کوئی نفع پہنچائے تو تجھے نفع نہ پہنچ سکیں گے مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔
اور اگر لوگ اس بات پر جمع ہو جائے کہ تجھے کوئی نقصان پہنچائے تو تجھے نقصان نہ پہنچا سکیں گے مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے اس بزرگ پیغمبر کی سیرت پر چلے اور سید المرسلین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اکیلے اللہ ہی کی طرف سچی پناہ پکڑنے کی طرف جو متوجہ کیا ہے اور اس سے دعا اور مدد مانگنے کی طرف، اور بالخصوص شدائد اور تکلیفوں میں صرف اس سے مدد مانگنے کی طرف جو متوجہ کیا ہے، اس کی پیروی کرے۔ دعائے یونس علیہ السلام کے عظیم فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ نے لا الہ الا انت فرما کو خالص توحید کا ذکر فرمایا، یعنی اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے تیرے سوا کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہوا جائے گا اور صرف تیری طرف ہی قصد کیا جائے گا اور صرف اللہ جل وعلا کی ہی پناہ پکڑی جائے گی۔ بلا شبہ یہ کلمہ رب تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ بلا شبہ بندہ اپنی دعا میں اپنے رب کی طرف جس بات سے وسیلہ پکڑتا ہے یہ ان میں سے سب سے عظیم بات ہے تاکہ اس کی دعا قبول ہو اور اسے شرف استجابت سے نوازا جائے۔ اسی لیے دعائے قربات میں کلمہ آتا ہے اور بار بار آتا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربات کے وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عظمت والا، حلم والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین کا رب اور بزرگی والے عرش کا رب ہے۔ دعائے یونس علیہ السلام کے عظیم فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ اس دعا میں آپ نے رب تعالیٰ کی پاکی بیان کی ہے، اور یہ سب سے بہتر اور اللہ کو سب سے محبوب کلام ہے، اور یہ اس مقام کے مناسب بھی تھا، کیونکہ تسبیح یہ رب تعالیٰ کو ہر اس چیز سے منزہ قرار دینا ہے جو اس کے کمال کی منافی ہو، جیسے عیوب، کمیاں، نقائص اور مخلوقات کے ساتھ تشبیہ وغیرہ، کہ رب تعالیٰ ان سب باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر اعتبار سے مطلق اور کامل کمال حاصل ہے، بخلاف کمزور بندے کے جو اپنے رب کا محتاج ہو اور اسے اپنے رب سے کسی طور پر بھی آنکھ چپکنے کے بقدر بھی بے نیازی حاصل نہ ہو۔ دعائے یونس علیہ السلام کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے رب کے سامنے اپنی حالت کو ذکر کیا کہ انی کنت من الظالمین، کہ بے شک میں ہی بے انصافوں میں سے ہوں۔ آپ نے اپنی بے بسی و بے کسی کے اقرار اور اعتراف کے واسطے سے اپنے رب کی طرف وسیلہ پکڑا، کیونکہ اللہ کی پاک اور عظیم ذات کی مخالفت نہ کی جانی چاہیے تھی۔ ہمارے آقا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سکھلایا کہ وہ اپنی نماز میں یہ دعا مانگا کرے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بے پناہ ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کو بخش دے، تو میرا گناہوں کو اپنی جانب سے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا ایک کریم اور بزرگ پیغمبر ہے جو اپنے آپ کو اس وصف کے ساتھ متصف کرتا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے سب سے بہتر اور جلیل القدر صحابی ہے جو خود کو اس وصف کے ساتھ متصف کرتے ہیں،
تب پھر ہمیں اپنے بارے کیا اعتقاد رکھنا چاہیے، جبکہ ہم اپنے رب کے حق میں جو کوتاہیاں کرتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے۔ گزشتہ سے متعلق ہی ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ جناب یونس علیہ السلام ان مؤمنین میں سے تھے جو رب تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلولا انہ کان من المسبحین، بس اگر وہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، اور اس طرح بیان فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ اور یہی لوگ رب تعالیٰ کے رحمت کے اہل ہے، اور یہ رب تعالیٰ کی دعاؤں کو قبول فرما لینے اور اس کے بندوں کو نجات دینے کے اسباب میں سے ہے۔ اگرچہ اس کی رحمت ہر شے کو سمائی ہوئی ہے، لیکن اس کی رحمت کے زیادہ قریب اور زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جو نیکی و صلاح والے اور اچھے حال والے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کے ایک بزرگ نبی علیہ السلام کی دعائے کریمہ کے چند فوائد ہیں۔ ہمیں ان میں غور و فکر بھی کرنا چاہیے اور ان پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور جب تکالیف ہمیں بے قرار کر دے اور ہم پر آزمائشیں اور مصیبتیں آ پڑے تو ہمیں نماز اور صبر کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، جیسا کہ خود رب تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔